اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے حضرت۔ فضل اس پہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے، فضل اس پہ ہے جس کو درود کی توفیق ہے، فضل اس پہ ہے جس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے حضرت، باقی تو نہیں ہے۔ اگر صرف یہ چیزیں ہونا فضل ہوتی تو بیٹا یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی حضرت، یہ نمرود کے پاس بھی تھی، یہ شداد کے پاس بھی تھی، یہ قارون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا۔ بڑے احباب آتے ہیں حضرت جی، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے 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 ایسے۔ اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو، یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے کا پتر بن لے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے، یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے وال رجوع کر۔ یہ جو آپ کہتے یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے، نہیں تو اس طرح کی یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے حضرت، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا حضرت۔ یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے۔ یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے، اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے، نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے، میں نے پوچھا تو کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی 2 کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ ایک یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے ہیں، کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے۔ کہا جی دوسرا کام، کہا اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے، اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے، مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آ کے کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے۔ یہ بڑا خوش نصیب ہے حضرت کہ جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے، نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں۔ وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا، اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا تھا۔ اگر اس لیے یہ بڑے حضرت ہمارا روز کا کام ہے، بڑا جی اللہ کا فضل، چپ کر کے سن چھڑی دی، جہاں پتہ ہو کہ چلو بولنے کا کوئی فائدہ ہو وہاں بول بھی پڑتے ہیں، وہاں اصلاح کر دیتے ہیں کہ میاں نہ یہ فضل نہیں ہو، خالی فضل ہو دیتے یا جنہیں تہجد دی توفیق ہے حضرت نے۔ ہاں حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرت، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے محمد حسین بغدادی ان کا نام تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک لونڈی خریدی، میں اس کو گھر لے آیا، اللہ نے گھر بہت بڑا دے رکھا تھا، کہتے سارا گھر اس کو وزٹ کروایا، اور آخر پہ میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے۔ آپ فرماتے گھر کا کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا ہے، کوڑا کباڑ نا، تو آپ فرماتے اس نے کہا جی میں نے یہ کمرہ لینا ہے۔ آپ فرماتے میں نے حیران ہو کے کہا اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو تو چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ لے رہی ہے؟ آپ فرماتے اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا، مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں۔ کب سے حضرت روز 5 وقت ہمیں ہمارے اللہ کی طرف سے حضرت جی بلاوا آتا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں حضرت، اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہتے تھے نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں،
حضرت صاحب کبھی اس طرح ہوا ہو کہ فجر نہ پڑی ہو تو ناشتہ نہ ملا ہو؟ اصل میں حضرت جی خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سارے کاغذوں میں سے نا اللہ اور اللہ کے رسول کو نکال دیا ہے. صحیح بات ہے. یہاں ہر بیٹھا بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں صبح ناشتہ اپنی طاقت سے کرتا ہوں. اسی لیے تو خرابی ہے نا. ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں دوپہر کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں. حضرت ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں رات کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں. یہ تو حضرت جی اگر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ کھلا رہا ہے تو پھر یہ خیال آنا چاہیے نا یار میں کیسا بندہ ہوں. کئی سال ہو گئے میں نے کبھی فجر نہیں پڑھی, میرا اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے مجھے. آیا حضرت صاحب کبھی خیال؟ نہیں. کیونکہ خیال یہ ہے نا کہ میں اپنی کمائی کا آنڈے ہیں. میں کبھی یہ کسی کو خیال آؤ حضرت جی کئی سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی نماز ظہر نہیں پڑھی, میرا اللہ پھر مجھے دوپہر کا کھانا کھلا دیتا ہے. کبھی کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ میں نے عصر نہیں پڑھی, میں نے مغرب نہیں پڑھی, میں نے عشاء نہیں پڑھی, پھر بھی میرا اللہ مجھے رات کا کھانا کھلا کے سلاتا ہے. حضرت وجہ کیا ہے کہ وہم یہ پڑ گیا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں. وہم یہ پڑ گیا. اللہ پتر کوئی میں آپ کو اپنی بیتی سنا دیتا ہوں. اللہ پڑھا پہلے بھی تھا لیکن اس دن حضرت جی اتنے بڑی پھر گل میرے جس کو کہتے ہیں علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین. میں کشمیر گیا ایک دفعہ نا, تو انہوں نے حضرت وہ ہماری میزبانی نا مچھلی سے کی ہے. اور فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت میں نے کہا کہ حضرت بڑا اچھا ذائقہ مچھلی. ان کا حضرت آپ کے لیے اسپیشل ہم یا منگلا ڈیم کا یا دریا جہلم کا لے کے آئے. بھائی اتنی بات ہوئی, جس سے زیادہ کوئی نہیں. کوئی حضرت جی کو 2-3 دن گزرے, سیالکوٹ کو بندہ آیا, انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے رکھ لی. میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ فلان دن نا میں سیالکوٹ میں ہوں تو اس دن بنانا, کھائیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے بھیجنے والے. اور مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی اور مجھ سے بھی انکار نہیں ہوا. بھائی ثواب کا کام ہے, چل پڑھاتے ہیں چل. میں حضرت چلا گیا. ایک پیار والے دوست ملے, وہ ہاتھ پکڑا تو چائے کے لیے گھر لے گئے. کہا انہوں نے چائے کا ساتھ کچھ وہ بیکری کا سامان بھی لے آئے. وہ بس حضرت میں نے وہ 1-2 پیٹیز کھائے. وہ گھر جانے کے وجہ مجھے اسپتال جانا پڑ گیا. وہ میں کو 12-12:30 بجے مجھے ڈاکٹر نے رخصت دی. وہ جاتے مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑی سویر انفیکشن ہے, بس ذرا نا 2-3 دن تک مرچ نہ کھائیے گا. اور میں گھر آیا, میری مچھی میرے لیے پکی مچھی, میرے گھر پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں. میں پھر اس دن کیا واہ مولوی سلیمان بندہ آپ پہ نہیں کھاندہ ہے, وہ کھاندہ ہے تو کھاندہ ہے بندہ ہے. اگر حضرت جی بندہ خود کھاتا تو میں اس دن کھاندہ. حضرت اگر میں بندہ اپنی طاقت سے کھاتا میں اس دن کھاتا پھر اس کو. حضرت دسیا کہ نہیں بندہ آپ پہ نہیں کھاندہ, میں کھوانا وہاں تے کھاندہ ہے. بند کرن تے آئے تے مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی. حضرت بند کرن تے آئیے تے مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی. حضرت میں پیچھے جی نا مجھے حضرت وہ فیٹی لیور کا کوئی ایشو آ گیا. حضرت میں ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ میں انہوں نے کچھ وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑا مسئلہ خراب ہے. تو انہوں نے مجھے واوی لمبی لسٹ دے دی پکڑ کے کہ حضرت تسی اے نہیں کھانا تے جڑا نا وہ تسی اے پریس کر کے تے پھر میرے کل واپس آؤ ٹیسٹ کرا کے تے الٹرا ساؤنڈ کو دوبارہ کرا کے. اور میں گڈی چاہ کے میں کام خراب ہو گیا. یہ کون ہوں بند کرنے والا؟ بند اتوں ہون لگا. ڈاکٹر کون ہوں بند کرنے والا؟ یہ کام خراب ہویا بند اتوں ہون لگا تیرا. جو ڈاکٹر نے لسٹ تما دی ہے نا فیٹی لیور آ گیا, یہ نہیں کھانا ہے. بیٹا آپ نے اس طرح نہیں کرنا کوئی بھی, آپ نے ڈاکٹر ہی کی بات ماننی ہے, میری نہیں ماننی بھائی کوئی. میں تمہیں اپنی دسوں گا, آپ نے ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی ہے. لو جی میں بیٹھا ہوں نہ میں کوئی میں ادھر ہی ترلے پائے میں مال کا کیڑی غلطی ہوئی ہے نہ کچھ بند کر چڑھ لگا. میرا گوشت بند ہو گیا. مولوی نے گوشت بغیر رہنا کیویں؟ میں نہیں جی کک بھی آکھیا, میں مالک اگے میں یا اللہ جیڑی کوئی ہوئی ہے معاف کر چھڑ, میرا بند نہ کری. کیونکہ مینوں پتہ ہے ڈاکٹر نہیں بند کرن دیا, بند تیرے ہون لگا سر. یا اللہ نہ کچھ تو میں کی پھکے لونے سالن کھانا کر رہی. میں حضرت جی ادھر ہی ترلے پائے روز. حضرت جی معافی منگنی, یا اللہ جیڑی بھی ہوئی واقعی میرے کو بڑیاں نے
جڑیاں یاد نے وہ بھی معافی، جڑیاں نہیں یاد وہ بھی معافی. بند نہ کری، ڈاکٹر بند نہیں کرن دیا، بند تیرے لون لگا. معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے، معافی دے دے. میں معافی ہی منگتا رہا. انہوں ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ آئے ہی نہیں کوئی بھی. تو کل آئیں دوبارہ جو ہے نا وہ کرا کے نا وہ رپورٹ اپنی اور وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ. میں گیا رپورٹ بھی کرائی. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں حضرت صاحب لگتا ہے واہ بھائی پرہیز کیتا ہے تو بالکل ہی ٹھیک ہو گیا. میرے بچے اس لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بیلی. اس لیے پتر اودے علی دھیان کرو، اتوں ہی بند ہوں اور اتوں ہی کھلتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. اور حضرت میں کہتا ہوں ادا صحیح ترجمہ کیتا میاں محمد بخش صاحب نے، کمال کر گئے. کیا فرمایا؟ جے چاہیں تیرا گزرانو، جے چاہیں تیرا گزرانو تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہ کھولوں در در خیر منگاویں. ادھر ادھے التیان بچے جو گل ہوئی عرض کرو ذات. ڈاکٹر صاحب نے کہنے لگے حضرت لگتا ہے بڑا ہی پرہیز کیتا ہے. میں واقعہ کوئی بھی میں حضرت ہی بڑا ہی کیتا ہے، پرہیز کی معافیاں ہی منگیاں، مالکا بند نہ کری، تو ہی بند کر لیں گا. ڈاکٹر کون ہوں بس اتوں پتر بند کرن تے آئے. مولوی سلیمان دا بھی بند کر چھڑے. اس لیے بیٹا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. فجر کوئی نہیں لیکن ناشتہ، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، وفا کی تین دی تھی. تو پھر حضرت یہ تو ہوا ہی نہیں نا آج تک. کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا. تو جواب آیا. سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر جواب، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو یہ بیٹا اس لیے ہمارے گھر اب سونے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے، ہمارے گھروں میں اب درود پاک ہے. پرانے لوگ سن حضرت جی پاویں سادے سن لیکن 11ویں دعند ہے. پرانے لوگ پاویں سادے سن، ساڈے یار پڑھے نہیں سن لیکن جمعرات نو کار ختم، ماڑے تو ماڑے گھر میں ویکھیا ادھر جمعرات نو روٹی جاندی ہوندی سی حضرت. ہم نے سب پڑھ جو گئے ہیں، گل گئے ہیں اسی پڑھ کے. ہم نے اپنے گھروں سے یہ چیزیں نکال دی. اب کیا ہے؟ اب ہمارے گھروں میں نحوستوں کا راج ہے، اب ہمارے گھروں میں شیاطین کا راج، ہمارے گھروں میں جنات کا راج، کیونکہ ان کی غذا ہے نا گھر میں، رج کی ان کی غذا ہے ہمارے گھروں میں. نہیں حضرت، اپنے گھروں میں ذکر لاؤ واپس، اپنے گھروں میں درود لاؤ واپس، اپنے گھروں میں کھولو کے رکھو. حضرت جی ہر بندہ تقریباً اس وہم چ مبتلا ہے کہ جی میرے تے کسی نے کالا علم کر چھڑے، اور 2 نمبر پیران دی دبا کے دکانداری چل دی پئی ہے.
موجاں لگیاں نے. اللہ تعالیٰ جی کسی نے کچھ نہیں کیا, ہم نے خود ہی کر لیا ہوا اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام, میں چلو بات طویل نہیں کروں گا, نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر ماہ عورتوں پہ کچھ ایام اس طرح کے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں, فرمایا اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے پتہ چلا جی جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. گل ختم ہو گئی. ہم نے تو خود اپنے گھر قبرستان بنا دی ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا بیٹا, ہم نے اپنے گھر خود قبرستان بنا, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان. اس سے پتہ چلا جن گھروں میں سجدہ نہیں ہوتا وہ قبرستان, جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان. ہم نے خود قبرستان بنا لی. بڑا خوش نصیب ہے جی وہ جس کے پاس یہ نعمت ہے. سرگی مسلح تھے کھلو کے قرآن پڑھ کے رونا رہی. خدا کی قسم اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے, میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے. میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کو تہجد کی دولت میسر ہے. اور یاد رکھنا حضرت, یہ جو پیسے والے ہیں جن کو آپ اور میں امیر سمجھتے ہیں, یا ہم کوئی نہیں امیر حضرت, ہم تو غریب ہیں ابھی حضرت. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس کوئی شخص نا 10,000 درہم لے کے آ گیا. حضور قبول فرما لیں, فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور حلال کے ہیں, فرمایا پھر بھی نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور وجہ, فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو کیا چاہتا ہے کہ یہ 10,000 لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں حضرت؟ وہ تھے امیر آدمی, ہم کدھر کے امیر, ہم غریب ہیں. ٹھیک ہے جیب سے ہم امیر ہیں, وائلٹ سے ہم امیر ہیں, بینک سے ہم امیر ہیں, لیکن دل کے ہم غریب ہیں, کیونکہ ابھی بھی دل میں اس کی بھوک موجود ہے. وہ تھے امیر آدمی. اور حضرت اصل امیر وہ ہے جس کو دل کی امیری میسر ہے. اپنے اللہ سے دل کی امیری مانگو. جے تو دل دا امیر ہے پھر تو 10 روپے چ بھی امیر ہے حضرت, اور اگر تو دل کا امیر نہیں تو 2 ارب رکھ کے بھی غریب ہے حضرت. ہمارے حکمران نہیں دیکھے آپ نے, ان سے زیادہ کوئی غریب ہوگا؟ کتنے کتنے اثاثے ہیں حضرت ان کے, لیکن ان کی لالچ ختم ہوئی, کھا گئے ملک بیچ کے حضرت سارے کا. لیکن کیا ہے, کیونکہ یہ اندر کے غریب ہیں حضرت, یہ دل کے غریب ہیں. وہ بابا دل کا امیر آدمی تھا, فرمایا میں مجھے نہیں چاہیے. تو کیا چاہتا ہے کہ یہ 10,000 لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں؟ اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی. وہ کہتا نہیں حضور پھر بھی قبول کر لیں. اور میں فرمایا اچھا یہ بتا, یہ 10,000 مجھے دے کے تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور پیسے آئیں؟ وہ نے کہا جی حضور میں چاہتا ہوں, اسی لیے تو آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی برکت سے ہو رہا ہے. فرمایا پھر مینوں کانوں دینے, پھر تو ہی کول رکھ, تینوں میرے نال بہتی لوڑ ہے. فرمایا مینوں پھر کانوں دین دے, تینوں میرے نال بہتی لوڑ ہے. ہم ادھر کے غریب ہیں پتر, ہم ادھر کے نہیں امیر. خدا سے ادھر کی امیری مانگو, اللہ پاک سے ادھر پاجی اتھے دی امیری مانگو. یہ امیری ادھر, یہ امیری پتر ادھر. دعا کرو اللہ سانو ایتھوں امیر کر چھڑے ادھر, ہم ادھر سے امیر نہیں.